میرا چھوٹا بھائی جس سے میں بے انتہا محبت کرتی تھی، جو میرے لیے میری آدھی دنیا کے برابر تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے دل میں میرے لیے کیسے خیال رکھتا ہے۔ میں تو اسے معصوم اور بھولا بھالا سمجھتی رہی۔ اس بات کا احساس کبھی نہیں ہو سکا کہ وہ اب دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے، وہ بھی آج کی اس دنیا میں جہاں ہر کسی کے پاس موبائل فون اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ اور اس انٹرنیٹ پہ جہاں ہزاروں اچھی چیزیں ہیں، وہیں ہزاروں لاکھوں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو جوان ہوتے بچوں کے اندر جنسی رجحان پیدا کر رہی ہیں، ان سے ان کی معصومیت چھین کر ان کے اندر درندگی اور ہوس پیدا کر رہی ہیں۔ میرا وہ بھائی جو میری آنکھوں کا تارا تھا، وہی میری عزت پر آنکھیں گڑائے بیٹھا تھا، صرف اس لیے کیونکہ وقت سے پہلے سوشل میڈیا نے اس سے اس کی معصومیت چھین لی تھی۔ میں جسے بھائی سمجھ کے اپنے سینے سے لپٹاتی تھی، میرا وہی بھائی مجھے کسی اور نیت سے گلے لگایا کرتا تھا۔ اور جب یہ بات کھل کر مجھ پہ واضح ہوئی تو مجھ پہ بجلیاں گر گئیں، کیونکہ نہ صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کے اندر ہوس پیدا ہو چکی تھی، بلکہ اس پہ میری وہ اصلیت کھل چکی تھی جو میں نے برسوں سے سب سے چھپا کے رکھی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں 5 سال کے بعد باہر ملک سے واپس لوٹی تھی۔ یہ 5 سال میں نے جس اذیت اور تکلیف میں گزارے تھے وہ ایک الگ ہی کہانی تھی، لیکن واپس لوٹتے ہی جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچی تو میرا 13 سالہ بھائی دوڑ کے میرے گلے لگ گیا، کہنے لگا، باجی آپ تو بہت ہی خوبصورت اور جوان ہیں، آپ جیسی حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ جن نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے بہت عجیب سی فیلنگز ہوئیں۔ اس کی بات سن کے میں حیران رہ گئی اور اس کا چہرہ تکنے لگی۔ 13 سال کی عمر میں وہ مجھ سے اس طرح کے عجیب و غریب جملے کہہ رہا تھا جنہیں سن کر کم از کم مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، وحید یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ مسکرا کے بولا، باجی آپ کی تعریف کر رہا ہوں، اور پھر دوبارہ میرے سینے سے لگ گیا۔ جس انداز سے وہ اپنے بازوؤں سے پکڑ کر مجھے اپنے سینے میں بھینچ رہا تھا، میرا سانس رکنے لگا تھا۔ اس کی وارفتگی مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے اپنے آپ سے دور کیا تو وہ روتے ہوئے اماں سے کہنے لگا، باجی کو دیکھو کتنے نخرے کر رہی ہے، مانا کہ پردیس سے آئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہمیں پرایا کر دے۔ اس کی بات سن کے اماں کہنے لگی، ارے نازنین ایسا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ وہ کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا، میرے بچے کا دل نہ دکھا، اتنے سالوں بعد اب آ ہی گئی ہے تو بھائی کو پیار سے گلے لگا لے۔ ماں جو چارپائی پہ بیٹھی پان کھانے میں مصروف تھیں، ان کی بات سن کے میں نے ایک نظر اپنے بھائی پہ ڈالی، جو میرا سگا بھائی تو نہیں تھا لیکن پھر بھی میرے سگے بھائی جیسا ہی تھا۔ میرے لیے تو وہ ایک بچے کی طرح ہی تھا۔ 5 سال پہلے جب میں اسے چھوڑ کے گئی تھی تو وہ بہت ہی چھوٹا اور معصوم سا تھا، لیکن اب اس نے اچھا خاصا اونچا لمبا قد نکال لیا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ مختلف نظر آ رہا تھا۔ اس کی باتوں میں بھی ایک عجیب سی چبھن تھی، آنکھوں میں جو چمک تھی وہ میرے لیے غیر معمولی تھی، اور اب جب وہ اس طرح میرے سینے سے چمٹا تو مجھے اور بھی عجیب سا لگا۔ میں نے بس آہستگی سے کہا کہ اماں تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کے اماں کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں، میری بچی جا کے آرام کر لے، تو ویسے بھی چند دنوں کی تو مہمان ہے۔ اماں کی بات سن کے میں نے ایک گہرا سانس بھرا۔ میرا بس چلتا تو دوبارہ کبھی پردیس نہ جاتی، لیکن میں جانتی تھی کہ اماں مجھے دوبارہ ضرور پردیس بھیجیں گی، چاہے اماں کے پاؤں ہی کیوں نہ پکڑ لوں۔ اسی لیے تھکے ہارے انداز میں اپنے کمرے میں پہنچ گئی، سامان ایک طرف رکھا اور ایسے ہی بستر پہ اوندا لیٹ گئی۔ سالوں بعد مجھے اپنے گھر کا سکھ نصیب ہوا تھا۔ گزرے 5 سال پردیس میں نے کسی بدترین اذیت کی طرح گزارے تھے۔ کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ میری اماں مجھے وہاں کیوں بھیج رہی ہیں، تو میں کبھی جاتی ہی نہیں۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وحید اچانک ہی بنا دستک دیے میرے کمرے میں چلا آیا۔ میں جو بستر پہ اوندی لیٹی تھی وہ میرے برابر میں آ کر بستر پہ چھلانگ مار کے لیٹ گیا اور بڑے پیار سے پوچھنے لگا، باجی میرے لیے چاکلیٹ لائی ہو؟ مجھے بھی چاکلیٹ چاہیے۔ اس کی یہ حرکت مجھے اچھی تو نہیں لگی کہ وہ بنا دروازہ بجائے آ گیا تھا، لیکن میں نے مسکرا کے کہا کہ ہاں لائی ہوں۔ وہ خوشی سے میرے گلے لگ گیا
اور اتنی زور سے میرے گال چومے کہ میں گھبرا گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں جلدی سے پیچھے ہٹی۔ اتنی اچھی اور پیاری آپی کو پیار کر رہا ہوں۔ اس نے زور سے میرے گال کھینچے اور وہ خود ہی جا کے میرا بیگ کھولنے لگا۔ میں نے اسے روکنا چاہا لیکن بڑی تیزی سے اس نے میرے بیگ کی زپ کھول دی۔ میرے کچھ خاص کپڑے نکل کر پھیل گئے۔ وہ بڑی غور سے میرے کپڑے اٹھا کے دیکھنے لگا۔ مجھے ایک دم ہی شرمندگی کا احساس ہوا۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کے اس سے اپنے کپڑے جھپٹے اور غصے سے کہا، یہ کیا طریقہ ہے وحید؟ ایسے کوئی کسی کی بیگ کی تلاشی لیتا ہے کیا؟ تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ، میں دوں گی۔ چاکلیٹس اس بیگ میں نہیں ہے، وہ دوسرے بیگ میں ہے۔ میں نے جلدی سے وہ بیگ بند کر دیا جس میں میرے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ مجھے اس کے آگے شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی اور اس کی حرکت پہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ اتنا بچہ تو نہیں تھا کہ ان کپڑوں کو دیکھ کر اسے کچھ سمجھ میں نہ آتا۔ میں نے جلدی سے زپ لگا دی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، باجی جلدی سے دو نا، مجھے بس ابھی چاکلیٹ چاہیے۔ میں نے دوسرا بیگ کھولا اور اسے چاکلیٹ نکال کے پکڑا دی تو وہ غور سے چاکلیٹ کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی، کہنے لگا، یہ تو بہت ہی مہنگی چاکلیٹ ہے باجی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ میرے ہی بیڈ پہ بیٹھ گیا، چاکلیٹ کو چاٹ چاٹ کے کھانے لگا۔ پھر اچانک ہی اس نے چاکلیٹ میری طرف بڑھا دی، کہنے لگا، باجی آپ بھی تو کھائیں۔ میں نے اس کی چاٹی ہوئی چاکلیٹ دیکھی اور انکار میں سر ہلایا اور پھر کہا کہ میں آرام کرنا چاہتی ہوں وحید، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میری بات سن کے وہ رونی صورت بنا کے بیٹھ گیا۔ آپ تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی، کیا اس سے پہلے آپ نے کسی کے ہاتھ سے چاکلیٹ نہیں کھائی؟ اس کا یہ سوال اتنا عجیب اور غیر متوقع تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بتائیں نا باجی، کیا اس سے پہلے آپ نے کبھی کسی اور کے ہاتھ سے چاکلیٹ کھائی ہے؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور ڈانٹ دیا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیوں فضول قسم کے سوال جواب کر رہے ہو؟ جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ مگر وہ وہیں میرے ہی بستر پہ لیٹ گیا، کہنے لگا، میں تو یہیں آپ کے پاس رہوں گا، آپ یہیں سو جائیں نا۔ اس نے اپنے ساتھ والے تکیے پہ ہاتھ مارا تو مجھے شدید غصہ آیا۔ آج کل وہ جس طرح کی باتیں کر رہا تھا وہ ویسے ہی مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، اور اب اس کے ساتھ ایک ہی بستر پہ سونا مجھ سے رہا نہ گیا تو میں کہہ اٹھی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہوں، میں تھک چکی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، تم کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ میری بات کا کوئی جواب دیتا، میری آواز پہ اماں چلی آئیں۔ انہوں نے مجھے غصے میں دیکھا تو وحید سے کہنے لگی، چل جا، تیرے پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے، کیوں بہن کو تنگ کر رہا ہے؟ چند دنوں کی تو مہمان ہے، یہ پریشان نہ کر بہن کو۔ یہ کہہ کے اماں وحید کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے سے باہر لے گئیں، اور اماں کی بات سن کر میرا خون مزید کھول اٹھا۔ مجھے آئے ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اور اماں نے 2 بار یہ بات جتا دی تھی کہ مجھے واپس بھی جانا ہے، اور اسی بات پہ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ اماں مجھے جلد سے جلد واپس بھیجنے کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ اماں تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ میں واپس آؤں۔ بہت منتیں کر کے میں نے چھٹی لی تھی اور میں واپس آئی تھی۔ دراصل پردیس میں ایک نوکری کرتی تھی۔ نوکری بھی مجھے میری سوتیلی ماں کے توسط سے ملی تھی، اور انہوں نے ہی مجھے زبردستی یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ تیرا باپ تو معذور ہے، بستر پہ پڑا ہے، اس کے علاج معالجے کے لیے بہت زیادہ رقم چاہیے، اس لیے تو پردیس جا کر کچھ کما لے۔ اور میں اپنی سوتیلی ماں کے کہنے پہ پردیس چلی گئی تھی۔ نوکری بھی انہوں نے ہی تلاش کی تھی، اور مجھے پردیس بھیجنے کا سارا انتظام بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ اور پھر وہاں جا کر میری زندگی پوری طرح بدل گئی۔ جو نوکری انہوں نے میرے لیے تلاش کی تھی وہ میرے لیے موت سے بھی زیادہ بدتر تھی۔ وہاں جا کے میں نے اذیت بھرے 5 سال کاٹے تھے، اور اب چند دنوں کی چھٹی پہ واپس لوٹی تھی۔ لیکن یہاں آ کے میرے لیے مزید مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ اپنے چھوٹے بھائی کی حرکتیں دیکھ کر ہر وقت یا تو مجھے غصہ آتا یا پھر ایک عجیب سا خوف ستاتا تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش، اس کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب اس کی عمر سے بہت زیادہ بڑا تھا۔ اکثر تو وہ بلا ضرورت میرے کمرے میں آ کے بالکل میرے قریب لیٹ جاتا تھا اور بری طرح میرے وجود کو تکنے لگتا تھا۔ چند دفعہ باتوں باتوں میں اس نے ایسے زو مانی جملے کہے جنہیں سن کے میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔
لیکن اس سے کچھ کہہ نہ سکی کیونکہ وہ میری سوتیلی ماں کا بہت لاڈلا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اماں اس کی ہر صحیح اور غلط بات کو ہنس کر اڑا دیا کرتی تھیں، جبکہ میرے ساتھ اماں کا رویہ الٹا تھا۔ وہ میری کسی بھی بات پر ایک دم غصے میں آ جاتی، برا بھلا کہتی، اور پھر میرے بستر پہ پڑے معذور باپ کے سامنے خوب آنسو بہا کر اپنی بے بسی کا رونا بھی روتی۔ میں اپنے باپ کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ پردیس جانے کا فیصلہ بھی میں نے صرف اپنے باپ کی وجہ سے ہی کیا تھا، اور اب واپس آ کر بھی انہیں دیکھ دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی، کیونکہ اماں کہہ رہی تھیں کہ ان کی دوائیوں کے لیے پیسے چاہیے، اور اب میرے پاس آہستہ آہستہ پیسے ختم ہو رہے تھے۔ جتنے پیسے میں نے پردیس سے بھیجے تھے، اماں کا کہنا تھا کہ وہ سب ابا کے علاج میں لگ گئے، جبکہ ابا کی حالت میں مجھے کوئی سدھار نظر نہیں آیا تھا۔ البتہ اس گھر میں اور اماں کی زندگی میں بہت واضح تبدیلیاں نظر آ رہی تھیں۔ اماں کا رہن سہن اور وحید پر ان کا بے تحاشا پیسہ خرچ کرنا میری نظروں سے چھپا نہیں تھا۔ وہ وحید کی ہر بے جا فرمائش کو پورا کرتی تھیں۔ اتنی کم عمری میں وحید کے پاس 2 موبائل فون موجود تھے، جن کی مجھے تو کوئی تک سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اماں سے کہوں کہ اس کم عمری میں آپ نے اس کو موبائل فون کیوں دلایا ہے، لیکن پھر میں جانتی تھی کہ بدلے میں اماں نے بہت ہنگامہ کھڑا کرنا ہے، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ اور پھر میں جہاں کام کرتی تھی وہاں سے فون آنے لگے، وہ لوگ مجھے واپس بلا رہے تھے، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ایک بار پھر پردیس کا سفر طے کرتی۔ جو دنیا میں پیچھے چھوڑ کے آئی تھی، اس میں دوبارہ قدم رکھنا میرے لیے ناممکن تھا۔ ایک طرف ماں کا دباؤ تھا، دوسری طرف میرے دل کی بے قراری۔ میں عجیب کشمکش کا شکار تھی، میری راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ ایک رات ایسے ہی گھبراہٹ کے عالم میں کمرے سے نکلی تو مجھے وحید کے کمرے کی لائٹ جلتی ہوئی نظر آئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ سو گیا ہوگا اور لائٹ بند کرنی بھول گیا ہے، کیونکہ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ اس لیے میں لائٹ بند کرنے کے ارادے سے اس کے کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن اندر جا کر میری نظر وحید پر پڑی، جو بیڈ پہ اوندھا لیٹا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا بڑا سا موبائل فون تھا جو میری سوتیلی ماں نے اسے تحفے میں دیا تھا، اور وہ اس وقت رات کے 3 بجے اس موبائل فون پہ بری طرح سے مصروف تھا۔ یہ دیکھ کے مجھے غصہ آیا۔ اتنی رات گئے وہ فون چلا رہا تھا اور اماں کو ہوش ہی نہیں تھا، اسی لیے میں اس فون کے خلاف تھی۔ میں غصے سے کمرے میں داخل ہوئی تاکہ اس کے ہاتھ سے فون چھین سکوں، لیکن میں جیسی اس کے قریب گئی تو اسکرین پہ چلتے مناظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جسے میں 13 سالہ معصوم بچہ سمجھ رہی تھی، وہ تو ہر ایک بات سے واقف تھا۔ اسے ہر چیز کا علم تھا، کیونکہ اسکرین پہ چلتی ویڈیو پوری طرح عریاں تھی، اور وہ کسی اور کی نہیں بلکہ میری ہی ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ اور وہ ویڈیوز جنہیں دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی، وہ اس کے ہاتھ کیسے لگیں؟ میرا دل چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وحید اس ویڈیو کو ایک 13 سالہ بچے کی نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کا انداز بالکل مختلف تھا، جیسے وہ کوئی جوان مرد ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کا انداز بالکل الگ تھا، اور وہ اس قدر محو تھا کہ اسے میرے آنے کی بھی خبر نہیں ہوئی۔ جیسے ہی اگلا منظر ویڈیو پہ آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ اس منظر میں شاور کے نیچے کھڑی تھی، ایک گورے مرد کے ساتھ۔ میں صرف 12 سال کی تھی جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں کو کینسر تھا، اور ان کی بیماری کے علاج میں میرے باپ نے سارا پیسہ لگا دیا۔ میرے ابا کا کاروبار تھا جو اماں کے علاج میں پوری طرح ختم ہو گیا، اور پھر اماں بھی اس دنیا میں نہ رہیں، اور یہ صدمہ میرے باپ کو بہت بری طرح لگا۔ نہ ہی کاروبار بچا، نہ ہی بیوی، صرف میں اور ابا دونوں تنہا رہ گئے۔ کچھ دن تو ہم نے بڑی مشکل سے گزارے، اور پھر ابا کی بڑی بہن کہنے لگی کہ کب تک تنہا زندگی گزارو گے، تمہیں شادی کر لینی چاہیے تاکہ کوئی تمہاری بیٹی کا بھی خیال رکھ سکے اور تمہارا گھر بھی آباد ہو جائے۔ پہلے تو ابا کسی طور راضی نہ ہوئے، کیونکہ انہیں اماں سے بہت محبت تھی، لیکن جب کچھ عرصے کے بعد گھر کا نظام پوری طرح تلپٹ ہو گیا
تو بالآخر ابا نے بڑی بہن کی بات مان لی اور ابا کی بڑی بہن نے ہی میرے لیے دوسری ماں ڈھونڈنے کا کام شروع کیا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ایک دن بڑی پھپھو آئیں اور انہوں نے ایسی بات کہی جسے سن کر میں دنگ رہ گئی، اور پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ پھپھو کیوں ابا کی دوسری شادی کروانے پہ بضد تھی۔ ابا کی بڑی بہن یعنی میری بڑی پھپھو کہنے لگیں کہ بھائی تمہارے لیے لڑکیاں تو بہت دیکھیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عنبر سے زیادہ اچھی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سن کے ابا بھی حیران رہ گئے تھے، کیونکہ عنبر میری پھپھو کی نند تھی جو عمر میں بہت ہی زیادہ بڑی تھی، لیکن ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور پھپھو چاہتی تھیں کہ کسی طرح سے وہ اسے اپنے گھر سے نکال کر اسے ابا کے سر باندھ دیں، جبکہ یہ بات سارے خاندان کو پتہ تھی کہ وہ کس قدر بد زبان اور چالاک عورت ہے۔ میں تو اس وقت صرف 12-13 سال کی تھی، اس لیے میں کچھ کہہ ہی نہ سکی، لیکن ابا نے انکار کر دیا تھا۔ مگر پھپھو یہ کہہ کے رونے لگیں کہ میں نے اپنے سسرال میں یہ بات ڈال دی ہے، اب اگر بھائی آپ نے شادی نہ کی تو میری شادی شدہ زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ سن کے ابا بہت غصے میں آئے کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر کیسے رشتے کی بات ڈال دی، لیکن پھر جب انہوں نے پھپھو کے آنسو دیکھے تو رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ سارے خاندان کے روکنے کے باوجود بھی ابا نے بہن کی خاطر عنبر آنٹی سے شادی کر لی، اور یوں وہ میری دوسری ماں بن گئی۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ عنبر آنٹی نے ہمارے گھر کو آ کر پوری طرح سنبھال لیا تھا۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، نہ لڑائی جھگڑے کیے، بلکہ وہ خاموشی سے سارا وقت گھر کے کام کرتی، ابا کی خدمت کرتی رہتی۔ ابا کا کاروبار تو ختم ہو گیا تھا، لیکن 2 دکانیں تھیں جو کرائے پہ چل رہی تھیں اور انہی کے پیسے مل رہے تھے۔ مگر پھر ایک دن اچانک ابا کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ پوری طرح بستر سے لگ گئے۔ ان کی حالت بگڑتی چلی گئی، ابا کے علاج پہ کافی پیسے لگنے لگے۔ پھر ایک دن عنبر آنٹی نے بتایا کہ مجبوری کی حالت میں انہوں نے ابا کی دکانیں بیچ دی ہیں۔ یہ سن کے میں اور ابا دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ابا کو بتائے بغیر ابا کا انگوٹھا لگا کر وہ دکانیں فروخت کر دی تھیں، اور یہ بتایا تھا کہ اس کا پیسہ ابا کے علاج میں لگ گیا۔ ابا پریشانی اور ناراضگی سے عنبر آنٹی سے کہنے لگے کہ اب گھر کا گزارا کیسے چلے گا؟ گزارا تو انہی دکانوں سے چل رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں سوچ رہی ہوں کہ یا تو خود نوکری کر لوں یا پھر نازنین کو کسی نوکری پہ لگوا دوں۔ ابا کہنے لگے نازنین تو صرف 16 سال کی ہے، اسے کون سی نوکری ملے گی، اور تم کیسے نوکری کرو گی؟ کیونکہ اماں اس وقت تک ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی اور وہی تقریباً 3 سال کا ہو چکا تھا۔ اماں نے ابا کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں خود کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گی۔ اور پھر اگلے دن اماں نے بتایا کہ انہوں نے کچھ گھروں میں میرے لیے کام تلاش کر لیا ہے، مجھے وہاں جا کے جھاڑو پونچھا کرنا ہوگا۔ یہ کام میرے لیے بہت ہی ناگوار تھا کہ میں دوسروں کے گھر پہ جا کے کام کاج کرتی، لیکن ابا کی خاطر میں نے یہ کام شروع کر دیا کیونکہ ابا کو علاج کی ضرورت تھی۔ اور پھر اماں نے بھی کبھی میرے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا، ڈانٹ ڈپٹ کر دیا کرتی تھیں، لیکن کبھی ایسے تانے نہیں دیے تھے کہ میں ان کی سوتیلی بیٹی ہوں، یا پھر کبھی مار پیٹ نہیں کی تھی۔ ایسے ہی 3 سال اور گزر گئے، لیکن نہ ابا کی حالت سنبھلی اور نہ گھر کے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ میری جو بھی قلیل آمدنی آتی وہ اخراجات میں ہی اٹھ جاتی۔ اسی لیے ایک دن اماں کہنے لگیں کہ تیرے اس کام میں کچھ نہیں رکھا۔ میری ایک سہیلی کا بھائی دبئی میں بہت اچھی نوکری کرتا ہے، میں نے اس سے بات کی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ دبئی میں لڑکیوں کے لیے تو بہت نوکریاں ہوتی ہیں، خاص کر پاکستانی لڑکیوں کو تو جلدی نوکری مل جاتی ہے، اس لیے میں تمہارے کاغذات اسے دوں گی، وہ تمہاری کارروائی کروا کے تمہیں دبئی بلا لے گا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں بھی اب پردیس جا کے نوکری کرنی چاہیے۔ اماں کی بات پہ میں اچھل پڑی تھی۔ میں 10ویں جماعت بھی پاس نہیں کر سکی تھی، دبئی جا کے کیا کرتی؟ اماں کہنے لگیں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امجد باہر بیٹھا ہے نا، وہ خود تمہارا خیال رکھے گا، اور آج کل تو لڑکیاں پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں، پھر تمہیں کیا ضرورت ہے اس قدر پریشان ہونے کی؟ میرے لیے نہیں، اپنے ابا کے لیے پردیس جانے کا فیصلہ کر لو، میں اور میرا بیٹا تو جیسے تیسے گزارا کر ہی لیں گے، لیکن تم باپ بیٹی کا کیا ہوگا؟ تمہارے باپ کی طبیعت بہتر ہوگی تو ہی ہم تمہاری شادی کا سوچیں گے،
کیا ساری زندگی دوسروں کے گھر جھاڑو پہنچا کرتی رہو گی؟ اماں کی بات کافی حد تک ٹھیک بھی تھی۔ پھر ہم نے ابا سے بات کی تو اپنی طبیعت کی وجہ سے وہ بھی اس قدر بوجھل ہو چکے تھے کہ راضی ہو گئے، ورنہ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید ابا کبھی راضی نہ ہوتے۔ اماں نے میرے سارے کاغذات اپنی دوست کے حوالے کیے اور پورے 3 مہینے بعد میرا ویزا لگ کر آ گیا۔ میں نے خوب رونا دھونا کیا، اپنے ابا سے ملی اور پردیس کے لیے روانہ ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے وہاں کیا کام کرنا ہے یا اماں کی دوست کا بھائی امجد وہاں کیا کرتا ہے۔ وہ ایئرپورٹ پہ مجھے لینے آیا تھا۔ اماں نے مجھے اس کی تصویر دکھائی تھی، اسی لیے میں اسے پہچان گئی۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں لے گیا جو ایک کمرے پہ مشتمل تھا، جہاں 7-8 لڑکیاں پہلے سے رہائش پذیر تھیں۔ کہنے لگا کہ آج کی رات یہاں گزارا کر لو، کل میں آؤں گا اور پھر تمہیں بتا دوں گا کہ تمہیں کیا کام کرنا ہے۔ وہ رات میں نے بڑی مشکل سے گزاری۔ اس چھوٹے سے کمرے میں اتنی غیر لڑکیوں کی موجودگی میں میرے لیے سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا تھا۔ جیسے تیسے میں نے رات گزاری اور پھر اگلا دن بھی گزر گیا۔ اگلی شام کو امجد واپس آیا اور پھر مجھے اپنے ساتھ ایک ڈانس بار میں لے گیا۔ وہاں جا کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ وہ دنیا تھی جس سے میں بالکل بے خبر تھی۔ اس نے بار کے مینیجر سے میری ملاقات کروائی اور پھر عربی میں اس سے کچھ بات کرنے لگا۔ اس کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ تمہاری نوکری پکی ہو گئی ہے، تمہیں زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس جو کپڑے یہ تمہیں دیں گے وہ پہن کر یہاں رقص کرنا ہوگا۔ اس نے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ لڑکیاں نیم برہنہ سے لباس میں پوری طرح بے حیائی سے بھرا رقص کر رہی تھیں۔ یہ دیکھ کے میری تو سانس رک گئی۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، کہا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ امجد نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، 4 جماعتیں پڑھی نہیں ہو، یہاں کیا تمہیں کوئی کاروبار لگا کے دوں؟ اسی کام کے لیے تمہیں بلایا تھا اور تمہاری ماں کو بتا دیا تھا، پھر کیا پریشانی ہے؟ یہ سن کے میں تو حیران ہی رہ گئی کہ میری سوتیلی ماں کو معلوم تھا کہ مجھے یہاں کیا کرنا ہے۔ میں نے فوراً اپنی سوتیلی ماں کو فون کروایا تو وہ غصے میں کہنے لگیں کہ تمہارا باپ دوائیوں کے لیے تڑپ رہا ہے، تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے، ویسے بھی تم پردیس میں جو چاہے کرتی پھرو، یہاں کسی کو کون سا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر میری سوتیلی ماں نے میرے باپ کا نام لے کر مجھے اتنا بلیک میل کیا کہ میں اس بار میں کام کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اگلی رات جو کپڑے میرے حوالے کیے گئے انہیں دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے وہ لباس پہنا اور پھر اسٹیج پہ جا کے ان لڑکیوں کے ساتھ خود بھی انہی کی طرح رقص کرنے لگی۔ شرمندگی سے نہ میں نظر اٹھا پاتی تھی، نہ سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھ پاتی تھی۔ بس اپنی آنکھیں بند کیے میں دل ہی دل میں اپنے باپ کی دعائیں مانگتے خود کو مردوں کے آگے پیش کر دیتی تھی۔ وہ سب میرے ساتھ رقص کرتے مجھے چھوتے تھے، مجھے پیسے دیتے تھے اور نہ جانے وہاں اور کیا کچھ ہوتا تھا۔ نشے میں دھت وہ لوگ کبھی کبھی اپنی حد سے بھی گزر جاتے تھے، لیکن میں نے اپنے باپ کے لیے سب کچھ برداشت کیا۔ 5 سال اسی طرح پردیس میں گزارے، یہ سوچ کر کہ جب میں واپس لوٹوں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، نہ مجھے دوبارہ یہ نوکری کرنی پڑے گی اور نہ ہی میں پھر کبھی اس گندی دنیا میں لوٹوں گی۔ مجھے یقین تھا کہ ان 5 سالوں میں میرا باپ پوری طرح ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب میں 5 سال بعد واپس لوٹی تو نہ تو میرے باپ کی حالت میں کوئی سدھار آیا تھا، لیکن میرے گھر کے حالات ضرور بدل گئے تھے۔ اماں نے گھر بڑا کروا لیا تھا، میرا بھائی ایک مہنگے اسکول میں جا رہا تھا، اماں کا اپنا فیشن پورا ہو رہا تھا۔ اماں کو دیکھ کر تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی بہت امیر عورت ہو، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی گاڑی بھی خرید لی تھی۔ اور اب وہ مجھے اس بات پر پریشرائز کر رہی تھیں کہ میں واپس پردیس چلی جاؤں، اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر میں دوبارہ چلی گئی تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابا کا علاج تو ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں ایسی پریشانی کے عالم میں وقت گزار رہی تھی کہ ایک رات نیند نہ لگنے کی وجہ سے اپنے بھائی کے کمرے میں پہنچ گئی، وہ بھائی جو میری سوتیلی ماں سے تھا، وحید۔ اس کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی عجیب سا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ میرا بھائی ہے۔
کبھی کبھی وہ بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا بھی کرتا تھا۔ رات کے 2 بجے کے قریب جب میں اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ موبائل فون پہ مصروف تھا۔ اسکرین پہ نظر پڑتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل فوراً چھینا تو مجھے دیکھتے ہوئے وہ مسکرا کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، بات جی آپ تو سچ میں بڑی خوبصورت ہیں، میں اکثر ہی آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں۔ کیا آپ کو پتہ ہے آپ کی یہ ویڈیوز بہت ساری ویب سائٹس پہ ہیں؟ یہ سننا تھا کہ میری جان نکل گئی۔ میں نے غصے میں کہا، کیا بکواس کر رہے ہو، یہ میں نہیں ہوں۔ وہ زور سے ہنسا، کہنے لگا، غور سے دیکھیں باجی، آپ ہی ہیں، اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ باہر ملک میں یہی کام کرتی ہیں۔ کئی بار اماں نے بھی امجد بھائی سے بات کرتے ہوئے آپ کے کام کے بارے میں بات کی تھی، اسی لیے مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ ہی ہیں، اور آپ کو صرف میں ہی تو نہیں دیکھتا، دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ دیکھتے ہیں۔ میرے تو سارے دوست آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ 13 سالہ وحید کے منہ سے ایسی بات سن کے مجھے اتنا شدید غصہ آیا کہ میں نے اس کے منہ پہ تمانچہ مار دیا۔ وہ رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز سن کے میری سوتیلی ماں بھی آ گئی۔ کہنے لگی، کیا کر رہی ہو، اپنی حد میں رہو، میرے بیٹے پہ ہاتھ کیوں اٹھایا ہے؟ میں نے موبائل فون اپنی سوتیلی ماں کے آگے کیا اور کہا کہ دیکھیں آپ نے ہم دونوں کو کس غلاظت میں دھکیل دیا ہے۔ میں پردیس میں یہ گندا کام کرتی ہوں اور یہ یہاں اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ گندگی دیکھتا ہے۔ نہ میری زندگی محفوظ رہ سکی اور نہ اس کی۔ آپ کیسی ماں ہیں جس نے اپنی دونوں ہی اولادوں کو برباد کر دیا؟ میری بات سن کے میری سوتیلی ماں نے حیرت سے وہ ویڈیو دیکھی اور پھر وحید سے پوچھنے لگی کہ کیا سچ میں تم یہ سب دیکھ رہے تھے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا تو میری ماں کے منہ پہ تالا لگ گیا۔ میں نفرت اور غصے سے اپنی سوتیلی ماں کو دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میں نے اپنا بیگ کھولا، وہ لباس نکالے جو میرے کام کے تھے، اور ان سب کو آگ لگا دی، اور اپنی سوتیلی ماں سے کہہ دیا کہ اب میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ تو پوری طرح ہی خاموش ہو چکی تھی۔ میں نے واپس گھر کی 4 دیواری میں گزارا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ٹائم کے بعد مجھ پہ یہ راز کھلا کہ میری سوتیلی ماں نے وہ دکانیں بیچی نہیں تھیں بلکہ وحید کے نام ٹرانسفر کر دی تھیں، اور وہ جان بوجھ کے مجھے پردیس بھیجنا چاہتی تھی تاکہ مجھ سے جان بھی چھوٹ جائے اور 4 پیسے بھی ہاتھ میں آئے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ وہ ایک ایسا سانپ تھیں جسے ہم نے خود آستین میں پالا تھا۔ دراصل بظاہر وہ بہت ہی اچھی اور نیک بنتی تھیں، لیکن اندر سے ان کی فطرت وہی تھی جو ہمیشہ سے تھی، کیونکہ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ میری پھپھو نے اپنی جان چھڑانے کے لیے میری اور میرے ابا کی جان مشکل میں ڈال دی تھی، اور اپنے گھر کی مصیبت کو ہمارے سر ڈال دیا تھا۔ ان کا سچ پوری طرح کھل کے میرے سامنے آیا تو میں نے ابا کو بھی ہر بات بتا دی۔ ابا نے مجھے سختی سے پردیس جانے کے لیے منع کر دیا اور میری سوتیلی ماں کو بہت برا بھلا کہا۔ میری سوتیلی ماں خاموشی سے ایک کونے میں گزارا کرنے لگی۔ وہ دکانیں جو پہلے بھی کرائے پہ تھیں اور ابھی بھی اسی کے کرائے سے ہمارا گزر بسر ہونے لگا۔ میں ابا کی خدمت میں مصروف ہو گئی۔ 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ ابا نے اپنے کسی دوست سے بات کی اور میرا رشتہ پکا کر دیا۔ اب 4 مہینے بعد میری شادی ہے۔ میں اپنے گھر کی ہو جاؤں گی، لیکن مجھے اس بات کا بہت خوف ہے کہ اگر میرا ماضی میرے مستقبل میں سامنے آیا تو کیا ہوگا؟ کون مجھ جیسی لڑکی کو اپنی عزت بنانے کو تیار ہوگا؟ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے وہ بے انتہا مجبوری میں کیا ہے، لیکن یہ بات میں کس کو سمجھا سکتی تھی؟ کون یقین کرتا کہ میرے ساتھ اتنا ظلم کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سوتیلی ماں تھی۔ کبھی کبھی مجھے یہ سوچ کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میری ماں نے اپنی بدنیتی کی وجہ سے نہ صرف میری بلکہ اپنے بیٹے کی زندگی بھی تباہ کر دی، کیونکہ انہوں نے وحید پہ بالکل نظر نہیں رکھی، جس کی وجہ سے وہ اب بری صحبتوں کا شکار ہو چکا تھا۔ وحید اپنی ماں کی بھی ایک بات نہیں سنتا تھا، اور اس کے اندر جو جذبات پیدا ہو چکے تھے شاید اب وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں کیے جا سکتے تھے۔ بس کبھی کبھی مجھے اس بات پہ بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی سوتیلی ماں پہ بھروسہ کیا۔
اور ان کے کہنے پہ وہ غلط کام کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔